पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 30 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون. اب یہ ہے انگلش میں قرآن پاک. جو عربی نہیں جانتے وہ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹیں ہیں، ایک ایک چیز ہے، لیکن الحمدللہ ادھر ایک ایک چیز ساتھ لکھی ہے. اب ہے اردو میں ترجمہ. وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ انسان کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے احسان بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کے لیے مٹی سے بنے انسان کے لیے بنایا اس سے کر رہا ہے ذکر کے. پہلے زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، زمین میں سب کچھ بنایا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کریں جب فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا تھا نا کہ میں ایک انسان کو زمین میں نائب بنا رہا ہوں. تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیا کم ہیں عبادت کرنے والے؟ رات دن تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ایک انسان کو کیوں بنا رہے ہو جو جا کے فتنے فساد کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، کیونکہ فرشتے تو رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں. اسی لیے دیکھیں کسی انسان کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہیں ہاں جی یہ اتنا نیک ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے. تو فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، تو وہ رات دن عبادت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک انسان کو کیوں نیب بنا کے بھیجو جو زمین میں فساد کرے گا، لڑائی کرے گا وہاں پہ، اور خون ریزی کرے گا، یعنی قتل وغارت کرے گا. حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. انسان تو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتا. آپ دیکھیں فرقے بنے، کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے. اور یا معبود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو لوگ ہر پیغمبر کے ساتھ جو جس کو مانتا ہے وہ اسی کے آگے یا لکھ دیتا ہے، جبکہ جو پیغمبر ہیں وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کو یا بھی بول رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایک کو مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی، سارے پیغمبر، ہمیں سب پہ ایمان لانا چاہیے، جو پہلے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی اولاد ہے، سب پہ. تو یہ ایک ایک کو جس کو جو مانتا ہے وہ اسی کو کر لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مکمل پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا یہ نہیں کہا کہ اس کو زیادہ رتبہ دیں، اس کو نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر بنایا، اور سب انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان بنایا، کوئی فرقہ نہیں بنایا. یہ انسانوں نے خود ہی فساد ڈالے ہوئے اور خود فرقے بنے ہوئے، اور اس لیے بٹ چکے ہیں. اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم تو رات دن آپ کی
تسبیح کرتے ہیں، ہم وقت پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو زمین میں نے بنا کے بھیج رہا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ یہ انگلش میں ترجمہ۔ اب آگے یہ ہے لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، اب ادھر اتنی دیر لمبی لام کیوں کرتی ہوں؟ دیکھو ادھر ایک مد بھی ہے، تو اس وجہ سے جدھر بھی چھوٹی مد ہوگی 30 سیکنڈ رکیں گے، بڑی ہوگی 4 سیکنڈ۔ فرشتوں سے، انی جاعلن، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ نائب۔ قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا تو بنائے گا اس میں یفسد فیہا، اس کو جو فساد کرے گا اس میں، ویفسک الدماء، اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ، تیری حمد ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال پہ ان کو جواب دیا تھا، اور جو بندوں کو وہم ہونا کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، تو وہ لفظ بلفظ قرآن پاک سیکھ لیں اور اس کو پڑھیں، پھر ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ اصل مقصد کیا ہے قرآن پاک کا۔ صحیح بخاری کی روش میں خلیفہ اور خلافت کا تصور قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ، حدیث نمبر 3326 میں تخلیق آدم کا ذکر ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت یعنی اپنی صفات کے عکس جیسے سننا، دیکھنا، علم پر پیدا کیا۔ اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ سنتا بھی ہے، ان کی صفات ہیں۔ اب ہم انسانوں کو بھی دیکھ لیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ خود سے کوئی بابے یا کوئی پیر علم نہیں لے کے بیٹھے، اور علم یہ کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، صرف ادھر کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کہ وہ سن سکتا ہے، کھا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے صحیح، یہاں غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے گناہ کر کے، لیکن پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کو علم ہوتا ہے۔ ہاں، غیب کا علم نہیں ہوتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے اور اس کی دی ہوئی امانتوں کے نگران ہے۔ خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احکامات ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، برائی نہ کرو، نیکی کے چلو۔ کتنے احکامات ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پورا کرتا ہے ان کو، اور اس کی دی جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں، جتنا کچھ دی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ، اور جتنا رزق اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا انسان کو نگران بھی بنایا ہے کہ ہمیں اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے تو بس تک فلا آج کل تو ہو گیا کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، کہتے ہیں ہمارا کیا ہمارا کیا ہمارا کیا،
لیکن جو سچا مسلمان ہوگا کسی کا نقصان ہو ہوگا اس کو جا کے حفاظت کرے گا، کوئی لڑ رہا ہوگا، کوئی غلط کر رہا ہوگا اس کو جا کے منع کرے گا، یہ نہیں آنکھیں بند کر کے گزر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محافظ بنایا ہے کہ وہ ہر ذرے ذرے کی حفاظت کرے، اور جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ ہر ذرے ذرے کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور جو منافق دل کے دل مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، چاہے غلط بھی ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اور کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہمارا کیا ہے ان کا ہے۔ تو یہ نہیں، ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ اپنے احکامات کے لیے نافذ کیا، اور اس کی امانتوں، جتنی امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کا نگران بنایا ہے۔ اور سب سے بڑی قرآن پاک ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، قیامت تک رہے گی، اس کو سمجھنا چاہیے، اور جو اس کو نہیں سمجھتے ان کو بلانا چاہیے کہ آؤ، چاہے وہ برا کہیں بھلا کہیں، آپ بلاتے رہو، آپ ان کو بار بار قرآن سے جوڑتے رہو، تاکہ وہ بھی نیکی کے راستے پہ آ جائیں، اور جو کچھ اللہ نے حکم کیا اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ فرشتوں کا یہ سوال اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کا جاننے کے لیے تھا۔ فرشتے تو بس تک سوچ نہیں سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کریں، نہیں، ان کا سوال تھا، وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہے، وہ صرف پوچھ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انہوں نے پہلے شدید جنات کے فساد کو دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا جن کیسے فساد کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے کہ انسان بھی تو ایسے فساد کرے گا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھیج رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3209 میں فرشتوں کے ڈیوٹی کا ذکر ہے کہ وہ رات دن اللہ کی تسبیح میں مگن رہتے ہیں، ان کو کوئی اور کام نہیں آتا کہ وہ کھانا کھائیں، بنائیں، یہ کریں، وہ کریں، گناہ کریں، فلاں کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کا صرف عبادت کرتے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ اسی میں مگن رہتے ہیں، اور وہ اس سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ انسان کا خیال تھا کہ عبادت کے لیے وہ کافی ہے، انسان تھوڑی سی عبادت کر لیتا تو وہ بڑا مغرور ہو جاتا ہے، جی میں عبادت کرتا ہوں، میں ہی کافی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ پہ اتنا احسان کر دیا، جی میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے تھے عبادت کے لیے، انسان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے انسان کے عبادت کی، کہ انسان کہے جی میں آیا ہوں تو میں نے احسان کر دیا اللہ تعالیٰ پہ کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں تھا وہ جو اس کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں جو رات دن بیٹھ کے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور اختیار دیکھ کر ممتاز کرنا تھا۔ دیکھیں انسان کے پاس علم ہے، وہ سوچ سکتا ہے، اب فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیے، عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا، انسان کے پاس علم بھی ہے کہ وہ جانتا ہے میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ نہ جانتا تو وہ راستہ تو بھٹک جاتا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس راستے پہ جانا ہے، ہاں غلط راستے پہ خود چل پڑتے ہیں، پتہ ہے اس کو کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اختیار، اس کا اختیار بھی ہے، انسان جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو منع نہیں کیا، نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ادھر ایسی چیز بنائی کہ جو اس کو آ کے پکڑ لے، روک لے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے فرشتوں کی شکل میں انسانوں کو بھیجتا ہے، لیکن جو غلط راستے پہ خود چل پڑتے ہیں اس کے پاس اختیار ہے، وہ اچھا کرے یا برا کرے، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، انسان کی مرضی ہے وہ غلط پہ چلے یا صحیح پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، قرآن پاک میں، حدیثوں میں، اور ہر دور میں نبی آئے جو بتاتے رہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو اسی طرح اب آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بعد کسی نے نہیں آنا،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اچھا کریں، ہم کسی کے بونڈ نہ بنے، صرف خدا کی عبادت کریں، خدا کے آگے جھکیں، پیسے لے کے کسی کے آگے نہ جھکیں، کسی کے غلام نہ بنے، کسی کی ایسے کوئی رشتوں کے لیے ایسے آگے پیچھے نہ گھومیں، ان کی خوشامد نہ کریں، ان کو جی جی نہ کریں، منافقت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ممتاز بنایا ہے، یعنی کہ فرشتوں سے بھی ان کو اعلیٰ بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا انسان کو، صرف شیطان نے نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں مٹی کے بنے انسان کو کیوں کروں، اور مٹی کے انسان کے بنے ہوئے میں اکڑ دیکھو تو بس تک پھر لو وہ ساری خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے، میں یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لو، تم وہ۔ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سب کچھ، وہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، علم دیا اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا۔ تو انسان کو بھی اپنی ان چیزوں کو اس طرح یوز کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ کا علم محیط، اللہ کا جواب میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم علم نہیں رکھتے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسی نسل انسانی میں انبیاء، صدیقین اور شہداء پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، کیونکہ ان کو تو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ان کے پاس تو غیب کی کنجیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا میں انسان بنا رہا ہوں، تو فرشتے تو اوپر بیٹھے میری عبادت کرتے رہتے ہیں، نیچے انسانوں میں ہی پھر نبی بناؤں گا، انبیاء، پھر وہ جا کے ان کو بتائیں گے، پھر میں وہی کیا کروں گا اپنے انبیاء پر، اور وہ جا کے انسانوں کو بتائیں گے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرو۔ صدیقین یعنی سچے، جو سچا مسلمان ہے، صرف خدا کی عبادت کرتا ہے، رات دن اسی کی رضا پہ چلتا ہے، اسی کے راستے پہ چلتا ہے، وہ کسی کی خوشامد نہیں کرتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کے لین دین میں منافقت نہیں کرتا، رشتے میں منافقت نہیں کرتا، دل میں بغض نہیں رکھتا۔ صدیقین سچا، ہر لحاظ سے سچا۔ اور کوئی مسلمان بھی اگر سورہ بقرہ کا ترجمہ صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ایک سچا مسلمان بن جاتا ہے، اور شہداء پیدا ہوں گے۔ اب دیکھیں شہید ہو رہے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، غزہ میں دیکھیں اور کتنی جگہ پہ دیکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان کو دین کے لیے۔ ہم جیسے بھگوڑے ہوں تو ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی بج جائے تو وہاں سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ دین تو ہمارے اندر ہے نہیں، دیندار بنے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں، تو بس استغفر اللہ، اس دنیا میں مگن ہے، اس دنیا کے گندے کاموں میں مگن ہے۔ تو جو شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شہداء بھی انہی انسانوں میں سے پیدا ہوں گے جو میری راہ میں اپنی جان تک قربان کریں گے، اور جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کہہ رہے ہیں جو اللہ کی رضا کرے۔ بخاری شریف کی تعلیمات کے مطابق اللہ کا علم تمام حکمتوں کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ان کو پتہ ہے کہ کون کیا کرے گا، کون کدھر پیدا ہوگا۔ ہم تو کسی کو ایسے بیٹھے کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، بعد میں کیا کرے گا۔ پر اللہ کو تو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا، اتنا اس کا علم وسیع ہے اللہ تعالیٰ کا، جو تمام حکمتوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ذرے ذرے کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے پاس اتنی حکمت ہے کہ دنیا کے قطرے قطرے کا اس کو پتہ ہے۔ اب انگلش میں تفسیر۔